حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں ایک غلام تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے بات چیت کروں۔ ایک مرتبہ مجھے سخت بخار ہوا، جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس، اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام۔ میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ جائیے آپ اپنا کام کریں، یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن دکھ کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کریم ہستی نے یہ جملے سنے اور چل پڑے۔ جب وہ چلے تو میں نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے سب آتے ہیں مگر مداوع کوئی نہیں کرتا۔ وہ شخص یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ میرے دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ امید بھی مر گئی۔ لیکن بلال حبشی کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ اس شخص نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو سو مجھ سے لے لینا۔ بلال حبشی یہ سن کر سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال حبشی کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دیتے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی اور آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ ہی آپ نے اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزرا تم ہمارے پاس ہی نہیں آتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات کو ہی سفر میں نکلنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا تو آپ فوراً چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے بھی آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش بھلا کیسے منع کر سکتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ اذان سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یاد کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟